میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر ڈگ بکسما ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سٹی چرچز سے، اور ہم بہت پرجوش ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لا رہے ہیں جس کا نام ہے لائف لائن. لائف لائن کا موضوع یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت سے لیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنی تمام گفتگو اور تعلیم میں آپ کے ساتھ خدا کے بارے میں، اس کی بادشاہی کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں اور اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. ہم ایک نادیدہ قوت سے گھرے ہوئے ہیں. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ڈھانپے رکھتی ہے، خواہ ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں. ایک لفظ میں یہ فضل ہے، مگر اسے بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا. دنیا کے وجود سے پہلے، وقت اور فضا سے بھی پہلے، کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے، شروع ہی میں ہمیں فضل کی ابتدا، یعنی ایسا فضل جو تخلیق سے پہلے ہی خدا کا، تخلیق سے پہلے، انسان سے پہلے اور باغ عدن سے پہلے. آج میرا پیغام ہے دو بھائیوں کی کہانی، اور میں اس میں ایک اور کہانی بیان کروں گا جو پرانے عہد نامہ میں فضل کے کام کرنے کی مثال ہے. فضل اتنی زبردست قوت رکھتا ہے. خدا کا فضل اور اس کا کرم جب ہمارے لیے کام کرتا ہے تو وہ اتنی زبردست طاقت رکھتا ہے کہ وہ بدترین حالات کو بھی لے سکتا ہے اور انہیں اس طرح ترتیب دے سکتا ہے کہ برے لوگ جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں وہ سب کچھ بھی آخرکار اس طریقے سے نتیجہ نیکی پر ہی نکلے گا. وہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کے نظام میں اس طرح کام کر سکتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ سب کچھ اس طرح موڑ دیتا ہے کہ آخرکار نتیجہ ایک اچھا انجام بن جاتا ہے. فضل ایسا ہی ہے، اور میرے لیے اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور میرے لیے جو کہانی اس بات کو سب سے زیادہ ظاہر کرتی ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہے. وہ کہانی ہے جسے میں دو بھائیوں کی کہانی کہوں گا. یہ یوسف کی کہانی ہے اور یہ یہودا کی کہانی بھی ہے. ہم ایک کہانی سے تو بہت واقف ہیں لیکن دوسری کہانی سے ہم زیادہ واقف نہیں ہیں، اور میں آج زیادہ تر وقت اس کہانی پر بات کروں گا جس سے ہم زیادہ واقف نہیں. لیکن یہاں ایک بار پھر وہی قانون ہے، یعنی بونے اور کاٹنے کا. ایک غیر معمولی طور پر نیک آدمی شدید ناانصافی برداشت کرتا ہے، اور دوسرا بے حس، مکار اور دوگلا شخص ہوتا ہے جو مشہور اور مالدار ہو جاتا ہے اور بظاہر اس پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا دونوں کے لیے ایک منصوبہ ہے. فضل کا دونوں کے لیے ایک منصوبہ ہے. آج کی میری ایک بات یہ ہے، آج کے اس پیغام میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جسے یہ کہانی شامل نہ کرتی ہو. یہ کہانی سب کو شامل کرتی ہے، چاہے وہ بہترین ہو، نیک ہو، یا وہ جو ناانصافی کا شکار ہو اور سوچ رہے ہوں کہ ان کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ اگر آپ خدا سے جڑے رہیں تو خدا ہر چیز کو آپ کی بھلائی کے لیے ترتیب دے گا. وہ آپ کی زندگی میں مقام ترتیب دیتا ہے، لیکن اصل بات خدا سے جڑے رہنے کی ہے اور یہ جاننے کی کہ وہ سب کچھ بھلائی کے لیے کر رہا ہے. اور پھر ایک اور مکمل گروہ بھی ہے. یہاں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی زندگی میں کچھ ایسا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں خدا کے بارے میں بات بھی کیسے کروں یا اس سے تعلق کیسے قائم ہو. تو سن لیجئے، آپ آج یہاں خدا کی مرضی سے موجود ہیں تاکہ آپ اس کے فضل کی باہوں کو محسوس کر سکیں جو آپ کو گھیر لیتی ہیں اور آپ کو اپنے قریب کر لیتی ہیں. تو اب ہمارے پاس ہے یہ کہانی، دو مردوں کی کہانی. یہ واقعی حیران کن ہے. ہمارے پاس یوسف ہے. ہم یوسف سے بات شروع کرتے ہیں جو پسندیدہ بیٹا تھا. میں آپ کو چند آیتوں کے حوالے بھی دوں گا لیکن میں اپنی زبان میں کہانی سناؤں گا. آپ خود پیدائش 36 تا 38 ابواب اپنی عبادتی تلاوت میں پڑھ سکتے ہیں اور اسے خود بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. لیکن یوسف وہ راخل اور یعقوب کی محبت کا پھل تھا. بنیامین اور یوسف راخل کے بطن سے پیدا ہوئے. آپ جانتے ہیں یعقوب نے 12 بیٹوں میں سے یوسف کو سب سے زیادہ چاہا. وہ اسے خاص طور پر پسند کرتا تھا، وہ اسے الگ ہی چاہتا تھا. اور یہ کسی باپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی کہ کسی ایک کو سب پر ترجیح دے، کیونکہ اس سے باقی بچوں میں حسد اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس نے یہ کیا اور بڑی بے شرمی سے کیا. اس کے بھائی اس کی موجودگی سے ہی نفرت کرتے تھے، اور اس پر مزید یہ کہ جب وہ نوعمر تھا، عمر تقریباً 16-17 سال تھی، اس کے باپ نے اس کے لیے ایک خوبصورت رنگ برنگی قمیض لی، ایک نرالی سی کڑھائی دار پوشاک، اور اسے پہننے بھی دیا. وہ گویا اپنی پسندیدگی کا مظاہرہ کرتا پھرتا تھا اور یہ چیز بھائیوں کو پاگل بنا دیتی تھی. آپ جانتے ہیں یہ صورتحال ویسے ہی بہت خراب تھی.
مگر اس پر مزید یہ ہوا کہ یوسف وہاں چلا جاتا ہے جہاں اس کے بھائی ریوڑوں اور بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں چرواہے اور بعض اوقات وہ 20 30 50 بلکہ 60 میل دور بھی چلے جاتے تھے تاکہ ہری ہری چراگاہیں تلاش کریں اور وہاں ریوڑ چرائیں تاکہ دیگر چراگاہیں آرام پا سکیں اور تازہ ہو سکیں۔ اور یوں یوسف بھی وہاں چلا جاتا ہے، کچھ دیر ان کے ساتھ رکتا اور پھر واپس آ کر اپنے والد کو ان کی خبریں دے دیا کرتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، کوئی شرارت یا بد انتظامی تو نہیں ہو رہی۔ تو ایسا شخص دنیا میں اس سے بدتر کچھ نہیں۔ یہ کافی برا ہے کہ آپ کسی کے لاڈلے اور بگڑے ہوئے بیٹے ہیں جس سے آپ کے بھائی پہلے ہی جلتے ہیں، لیکن اب تو وہ جاسوس بھی بن گیا ہے، جاسوس، اور وہ اسے دل سے نفرت کرتے تھے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ وہ ایک رات دوتن میں تھا۔ میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں۔ وہ بیٹھا تھا، آپ تصور کریں، سب بھائی آگ کے گرد بیٹھے ہیں، آگ کی چٹخ چٹخ کی آواز آ رہی تھی اور سونے کا وقت قریب ہے۔ یوسف آگ میں لکڑی چبھو رہا ہے اور کہتا ہے، آؤ بھائیو، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ہم سب کے پاس گٹھے تھے، ہر ایک کھیت میں گٹھا تھا اور میرے پاس بھی ایک گٹھا تھا۔ میرا گٹھا بڑا تھا اور تم سب کے گٹھے چھوٹے چھوٹے تھے، اور تم سب کے گٹھے میرے گٹھے کے سامنے جھک گئے۔ عجیب سا خواب ہے نا؟ اور انہوں نے کہا، تم پر لعنت ہے، اس مغرور لڑکے پر۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہی کہانی دوبارہ، وہی جاسوس ایک اور خواب سناتا ہے، کہتا ہے، سنو یہ خواب بھی سنو۔ اگر پہلا والا تمہیں پریشان نہ کرے تو میں نے سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے، میں 12واں تھا، وہ سب میرے آگے جھک گئے۔ میرا مطلب ہے یہ تو ایک بالکل نئی حد ہے نا بھائیو؟ اور انہوں نے اس سے نفرت کی اور کہا کہ انہیں اس سے اتنی نفرت ہو گئی کہ بولے، چلو اسے مار دیتے ہیں، ہاں مار ہی ڈالتے ہیں۔ اور انہوں نے اسے مارنے کی سازش کی، اور پھر روبن جو سب سے بڑا بھائی تھا، اسے لگا کہ یہ کچھ زیادہ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اسے صرف کسی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ سوچیں، آپ اپنے بھائی سے اتنی نفرت کریں کہ جب وہ آیا تو اسے پکڑ لیا، اس کی رنگ برنگی پوشاک پھاڑ دی اور اسے پھینک دیا ایک پرانے سوکھے ہوئے کنویں میں، ایک گڑھے میں۔ پیدائش 37 باب 26 آیت۔ ہمیں کیا حاصل ہوگا اگر ہم اپنے بھائی کو مار دیں اور اس کے خون کو چھپا دیں تو اسے ان اسماعیلی قافلے والوں کو بیچ دیتے ہیں جو ابھی سڑک پر نیچے آ رہے ہیں۔ اور دیکھو، ہمارا ہاتھ ہمارے بھائی پر دشمن نہ بنے، وہ تو ہمارا گوشت و خون ہے، ہمارا بھائی، ہمارا جسم۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اور پھر آتا ہے وہ قافلہ، مدیانی لوگ غلام لے جا رہے تھے جنہیں انہوں نے پکڑا تھا مصر کی طرف، اور انہوں نے اسے بیچ دیا اپنے بھائی کو ان کے ہاتھوں۔ اور وہ چھوٹا سا نوجوان اپنے بندھے ہاتھوں کے ساتھ چلتا ہوا گاڑی کے پیچھے گھسیٹتا جاتا ہے، اپنے بھائیوں سے رحم کی فریاد کرتا ہے، اور وہ اسے راستے میں ہی بیچ دیتے ہیں۔ ظالمانہ، برا اور ناحق عمل۔ اور پھر وہ بھائی تو خوشحال ہو گئے، انہوں نے پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ یہودا آگے بڑھتا ہے اور لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے ایک مقامی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں آپ کو یہاں وہ کہانی سناتا ہوں۔ اور اس کے 3 بیٹے ہوئے، ایر، اونان اور سیلا۔ اور یہ بات ہے کہ ایر بڑا ہوا تو اسے تمر نامی ایک لڑکی سے بیاہ دیا گیا، اور خدا اس ایر سے اتنا ناراض تھا کیونکہ وہ اتنا شریر تھا کہ خدا نے اس کی زندگی مختصر کر دی، خدا نے اسے مار دیا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ پیدائش 38 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، تب ایر یہودا کا پلوٹا بیٹا خداوند کی نظر میں شریر تھا، اس لیے خداوند نے اسے مار ڈالا۔ ظاہر ہے کہ خدا اس سے سخت ناراض تھا، اس شخص سے، اور تمر بے اولاد رہ گئی۔ اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ اگلا بھائی اس سے نکاح کرتا تاکہ تمر کی نسل چل سکے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی حکومتی امدادی نظام نہ تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں اگلا بھائی اس عورت سے نکاح کرتا تاکہ وہ بچے پیدا کریں، تاکہ اس عورت کے لیے کسی سہارے کا بندوبست ہو اور وہ بے سہارا بیوہ نہ رہ جائے۔ بس اس نے اپنے بیٹے اونان کا نکاح تمر سے کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھی اتنا ہی شریر نکلا جتنا ایر تھا۔ پیدائش 38 باب 10 آیت۔ اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے کہ اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ یہ سب بہت ہی بگڑے ہوئے لڑکے تھے، اور یہودا خود بھی کوئی نیک آدمی نہ تھا، اس کا کردار بھی قابل افسوس تھا۔ واقعی وہ ایک برا شخص تھا، اور میں اس کے آدھے گندے کام تو چھوڑ ہی رہا ہوں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس صرف ایک بیٹا رہ گیا ہے اور وہ ابھی چھوٹا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسے تمر کے نکاح میں دے دوں جیسا کہ رسم ہے، اور میں ایسا کرنا بھی چاہوں، تو کہیں وہ بھی مر نہ جائے اور پھر میرے پاس کوئی بیٹا نہ بچے۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنایا، تمر کو نظر انداز کرے اور دھوکہ دے۔
وہ آمادہ نہ تھا۔ بس یہ کیا، یہودا نے پیدائش 38 باب، تب یہودا نے تمر سے کہا جو اس کی بہو تھی کہ ویسے یہ وقت ہے اپنے 12 سال سے کم عمر بچوں کو عبادت گاہ سے باہر لے جائیں، اور وہ یہاں ہیں، کیونکہ یہ سنڈے اسکول کا مواد نہیں ہے، یہ ایک الجھی ہوئی ڈرامائی داستان ہے۔ خیر، یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا اپنے باپ کے گھر میں بیوہ بن کر رہو جب تک میرا بیٹا سیلا بڑا نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی نہ مر جائے اپنے بھائیوں کی طرح۔ چنانچہ تمر گئی اور اپنے باپ کے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کہا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوا کی بیٹی یہودا کی بیوی مر گئی اور یہودا کو تسلی ہوئی۔ پھر وہ تما میں بھیڑوں کی پونچھ کٹوانے گیا اور اپنے دوست ہیرا ادلامی سے کہا اور وہ گئے تاکہ بھیڑیں کٹوائیں۔ اب آیت 13 میں آتا ہے کہ تمر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سب کرنے جا رہا ہے۔ اب ذرا رکیے، کیونکہ اس وقت بھیڑوں کی پونچھ کی کٹائی ایک بہت بڑی تہوار نما تقریب ہوتی تھی۔ تمام مالدار لوگ، ذمہ دار لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ تھوڑے آزاد خیال ہو جاتے تھے اور کچھ شراب نوشی کرتے تھے، اور شہر کی کچھ لڑکیاں اور وہ جو گلیوں میں چلا کرتی تھیں فحشائیں، وہ بھی وہاں آ جاتی۔ یہ ایک بڑی جشن جیسی تقریب بن جاتی، اور عام طور پر جو نیک نظر آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ بھی بہک جاتے تھے۔ خیر، تمر نے یہ سنا اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا سسر بھیڑوں کی پونچھ کٹوانے تما جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوگی کے کپڑے اتار دیے اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپا اور خود کو لپیٹ لیا اور ایک کھلے مقام پر بیٹھ گئی جو تما کو جانے والے راستے پر تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا جوان ہو چکا ہے اور اسے اس کے نکاح میں نہیں دیا گیا۔ بطور بیوی جب یہودا نے اسے دیکھا تو اس نے اسے ایک فحاشہ سمجھا، کیونکہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ تمر نے فیصلہ کیا کہ اب اسے خود ہی قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ حالات اس کے حق میں نہیں جا رہے تھے، سارا معاملہ بیکار ہو رہا تھا۔ پس اس نے فحاشہ کا بھیس بنایا اور شہر کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی، اور یہودا اس کے پاس آیا اور اسے کہا چلو کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، کچھ پیتے ہیں۔ میں یہ سب پڑھنے کے قابل بھی نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ ہے، مگر یہ سب بائبل میں موجود ہے، کیونکہ یہودا کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ یعنی یہ ساری کہانی بہت ہی شرمناک ہے۔ پس اس نے یہودا سے ایک سودا کیا، یہ معاملہ آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے عوض ایک بکرا طے پایا، وہ ایک عورت، ایک بکرا قسم کی عورت بن گئی۔ ان دونوں نے سودا کر لیا۔ میں نے پچھلی عبادت میں کہا تھا کہ میری بیوی تو 5 بکروں والی عورت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں، میں تو بس آج یہاں کہانی سنا رہا ہوں، مگر اس کہانی کا ایک انجام بھی ہے۔ انہوں نے سودا کر لیا، مگر اس کے پاس بکرا نہیں تھا، تو اس نے کہا مجھے تو اس نے اسے دے دیا، بیانہ چاہیے، اپنی انگوٹھی جس سے وہ مہر لگایا کرتا تھا، یعنی اس کی سرکاری مہر، اور اپنی لاٹھی بھی دے دی جو ایک ذاتی علامت ہوتی تھی جو لوگ اپنے لیے بنواتے تھے، اور اس نے یہ سب کچھ بطور بیانہ دے دیا، اور پھر اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ میں ایک رات گزاری، اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ بعد میں جب اس نے اسے بکرا بھجوانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں مل ہی نہیں رہی تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ اور کچھ دیر بعد یہودا کو یہ خبر پہنچی کہ تمر حاملہ ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا حاملہ ہے؟ ارے نہیں، وہ تو ایک فحاشہ ہے، اور اس نے اسے زندہ جلا دینا چاہیے، اور اس نے پورے گاؤں کو بھڑکا دیا کہ اسے زندہ جلا دینا چاہیے، اور وہ سب مل کر اسے ایک فحاشہ کے طور پر آگ میں جلائیں، کیونکہ وہ خود ساختہ راست بازی کے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے پکڑنے آتے ہیں تاکہ اس کا سر منڈوائیں اور اسے زندہ جلا دیں، اور وہ محض اس مناسب لمحے کا انتظار کرتی ہے، اور پھر وہ لاٹھی اور مہر کی انگوٹھی نکالتی ہے، یہ دونوں چیزیں انہیں دیں، کہتی ہے جس کے یہ ہیں، کیونکہ وہی میرے بچے کا باپ ہے۔ یہودا وہاں شہر کے چوک میں کھڑا تھا، اور ظاہر ہے وہ چھپ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی جھاڑی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکے۔ وہ پھنس گیا، وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا، اس کی منصوبہ بندی مکمل طور پر کامیاب ہو گئی۔ وہ سب کے سامنے رسوا ہوا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اور تب اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ اب وہ الزام ٹالنے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے کے بجائے آخرکار سچ تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے پیدائش 38 باب 26 آیت میں، یہودا نے اپنی چیزیں پہچان لی اور کہا، تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سہلا سے نہیں بیاہا، اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ بڑی بات تھی، اس کی طرف سے بڑی بات تھی۔ بہرحال، حالانکہ میں یہ محض ایک کہانی سنا رہا ہوں، میں آج کچھ مختلف انداز میں منادی کر رہا ہوں، مگر ان تمام گھناؤنی باتوں کے باوجود، جیسے کہ بہو، فحشہ، بے ایمانی،
بھائی کو بیچ دینا، باپ سے جھوٹ بولنا، اس کی زندگی کو تباہ کرنا اور دیگر تمام گناہ جو اس آدمی نے کیے، ان سب کے باوجود ماں سوائے ایک مختصر لمحے کے جب وہ سب کے سامنے رسوا ہوا، اسے کبھی بھی کسی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ادھر یوسف جہنم جیسے حالات سے گزر رہا تھا، حالانکہ وہ نیک آدمی تھا اور اس نے کبھی کچھ غلط نہ کیا۔ اور یہاں وہ بات آتی ہے جو مجھے بہت پسند آئی جب میں اس کہانی کا مطالعہ کر رہا تھا اور اسے آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے سمجھ رہا تھا، اور وہ نقطہ جو میں کچھ لمحوں میں بیان کرنے والا ہوں، تو میں نے بس خدا کی نیکی پر غور کیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا اور ان تمام لمحات کے بارے میں جن میں مجھے لگا کہ خدا کا قہر مجھ پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ میں بہت آہستہ سیکھ رہا تھا، یا ضدی تھا یا کسی پہلو میں جدوجہد کر رہا تھا اور اس پر قابو نہ پا رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ رومیو 2:4 میں لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک اور آیت میں لکھا ہے، تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ خدا کا فضل واقعی اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا گہرا، اتنا بھرپور ہے اور اتنا ہماگیر ہے کہ ایسا کچھ نہیں جو اس کے دائرۂ اثر سے باہر ہو۔ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ ہمیں اندر لے آتا ہے۔ اور میں زبور 103 باب 10-12 آیت کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے اسے یاد کیا جب میں جوان تھا اور اس وقت جدوجہد کر رہا تھا اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی، اور اس میں لکھا ہے، خدا نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا، نہ ہی ہماری بد کرداری کے مطابق ہمیں سزا دی، کیونکہ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہیں، اسی طرح اس کی رحمت بھی ان پر بہت عظیم ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ مشرق جتنا مغرب سے دور ہے، اتنا ہی اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر رحم کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہماری ساخت کو جانتا ہے، وہ یاد رکھتا ہے کہ ہم خاک سے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ یاد کیا، میں نے یہ پورا باب یاد کیا کیونکہ میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کی نرمی، محبت، فضل اور معافی میں بھیگ گیا تھا، جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا کہ اگر مجھے کچھ بھی بننا ہے تو مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور مجھے اس کی محبت کو تھامے رکھنا ہے، نہ کہ اس سے کوئی معمولی نیکی یا نا نیکی کے ذریعے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، جو میں نے کیا یا نہیں کیا۔ اور کلیسیا، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہودا کی کہانی، خدا اسے سزا نہیں دیتا، نہیں مارتا۔ یہ حیران کن بات ہے، اور بات یہ ہے کہ یہودا کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 20 سال گزر جاتے ہیں، یوسف اب مصر کا وزیر اعظم بن چکا ہے، وہ مصر کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی بن گیا ہے، پوری دنیا میں اس کا مقام دوسرے نمبر پر ہے، اور اس نے ایک سرکاری غذائی اقدام کا آغاز کیا بھوک کے ستائے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ 7 سال کی ہولناک قحط سالی آنے والی تھی، اور یہ سب ایک نبوتی پیغام کی بنا پر ہوا جو اسے ملا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ہوا وہ یہ تھا، راہیں مسافروں سے بھر گئیں جو اناج اور خوراک لینے کے لیے آ رہے تھے۔ مصر بہت مالدار ہو رہا تھا اور یوسف پورے نظام کو چلا رہا تھا۔ یوسف پرانے عہد نامے میں یسوع المسیح کا ایک مثالی نمائندہ ہے، نجات دہندہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بھائی اپنے آپ کو یوسف کے سامنے پاتے ہیں، یوسف انہیں دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند، اے خداوندہ، یہ تو وہی ہیں۔ اس کے 20 سال گزر چکے تھے، وہ اسے پہچان نہ سکے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مصر کا وزیر اعظم ہے، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پائے۔ وہ اس کی مصری پوشاک اور سجاوٹ میں اسے پہچان نہ سکے، اور یوسف نے سوچا اور اپنے دل میں کہا، کیا یہ وہی جھوٹ بولنے والے دغاباز، بدنیت لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بیچ ڈالا تھا، یا کیا انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے؟ چنانچہ اس نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی خاندان اب بھی باقی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارے پاس ایک والد ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو آزمایا جائے۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوراک دوں گا، لیکن شرط یہ ہے، اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا ہوگا، ورنہ تمہیں خوراک نہیں ملے گی، اور میں تم میں سے ایک کو یرغمال کے طور پر یہاں رکھوں گا جب تک کہ تم اسے لے کر واپس نہ آؤ۔ اب یہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
फिर वो जाकर अपने वालिद से कहते हैं हमें बिन्यामीन को साथ ले जाना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, तुम मेरे आखिरी बेटे को नहीं ले जा सकते। इस बात ने उन्हें काफी अच्छा महसूस करवाया। मैं यकीन से कहता हूँ मगर तुम उसे नहीं ले जा सकते। और यहूदा बदल चुका था, सालों तक अपने बाप के दुख और तकलीफ को देखते हुए, और वो फजल जो उसकी रियाकारी के जाहिर होने से उसे शर्मिंदा कर रहा था, उसके बातन में किसी चीज को जड़ से खत्म कर रहा था जो अब मजीद बाकी नहीं रह सकती थी। उसने कहा अब्बा जान, मैंने यूसुफ का गम देखा है। उसने कहा लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस लड़के के लिए अपनी जान दे दूंगा मगर इसे वापस लाऊंगा। और यूं हमें यहूदा में एक तब्दीली नजर आती है। कुछ न कुछ नया हो रहा था क्योंकि फजल उसे बदल रहा था। अचानक कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। चुनाचे वो वापस गए और यूसुफ के पास बिन्यामीन को साथ ले आए और वो यूसुफ के सामने दोबारा हाजिर हुए। और यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा और वो बहुत खुश हुआ मगर उसने जाहिर ना होने दिया। उसने उनके लिए दावत रखी और वो हैरान रह गए कि ये कैसा फजल है। उसने उन्हें बिठाया ताकि वो खाना खाएं मगर बिन्यामीन को उसने 5 गुना ज्यादा खाना दिया जितना वो खा सकता था। 5 का अदद पाक कलाम में फजल का निशान है, ठीक है। फिर उसने उसे घर भेजा 5 गुना ज्यादा अनाज के साथ। लेकिन उसने चांदी का एक प्याला लिया और वो बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया और उस पर इल्जाम लगा दिया। वैसे आप जान लें कि फजल की अमानत हमारी जिंदगी में बिन्यामीन कलीसिया की एक तमसील है और चांदी का प्याला पाक रूह की ईमानदार की जिंदगी में हुजूरी का निशान है। यहाँ एक पूरा रूहानी अक्स मौजूद है जो तारीखी हकीकत के साथ साथ मेरे इस पैगाम में छुपा हुआ है और ये एक खूबसूरत नुक्ता है। लेकिन बहरहाल वो शहर से रवाना हो जाते हैं और यूसुफ अपने खादिम उनके पीछे भेजता है और बिन्यामीन पर प्याला चुराने का इल्जाम लगाता है और कहता है मैं उसे कैदी बना रहा हूँ, वही जानेगा कि असल माजरा क्या है। वो आगे बढ़ता है और कहता है पैदाइश 44 बाब 18 आयत, तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा ए मेरे खुदावंद, जरा अपने खादिम को इजाजत दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे और तेरा गजब तेरे खादिम पर ना भड़के क्योंकि तू फिरौन की मानिंद है। तेरे बंदे को मतलब है, मुझे इजाजत दे कि मैं उस लड़के की जगह जामिन बन जाऊं अपने बाप से और कहूं अगर मैं उसे वापस ना लाया तो मैं हमेशा के लिए अपने बाप के सामने मुजरिम ठहरूंगा। बराए करम मुझे आपके गुलाम के तौर पर उस लड़के की जगह रहने दें और उसे अपने भाइयों के साथ जाने दें क्योंकि मैं अपने बाप के पास कैसे जाऊंगा अगर ये लड़का मेरे साथ ना हो। शायद मुझे वो बुराई देखनी पड़े जो मेरे बाप पर आएगी। यहूदा बदल चुका था, वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर सका जो उसने अपने बाप के साथ होते देखा था और अब वो इसी अंदाज में एक पल भी जीना ना चाहता था। उसने खुद को खतरे में डाल दिया। वो पूरी तरह बदल चुका था और उसने पेशकश की कि वो अपने छोटे भाई के लिए गुलाम बन जाए। यहूदा ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। फजल ने उसे काबू में ले लिया। आप जानते हैं क्या हुआ? यूसुफ मजीद बर्दाश्त ना कर सका। जब उसने ये देखा तो उसने उन सबको एक निजी कमरे में ले गया और अपना रूप और चेहरे की पहचान जाहिर करके कहा मैं यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने 20 साल पहले बेच दिया था। और वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा ओह, और लिखा है लेकिन उसके भाई पैदाइश 45 बाब 3 आयत, और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए, खौफ से कांप रहे थे, सब के सब फंस गए थे। वो हमें जिंदा जला देगा। ओह नहीं, वो धक से रह गए। मगर यूसुफ रो रहा था, सिसक सिसक के रो रहा था। और जब आखिरकार उन्हें ये समझ आया कि वो उनका फैसला नहीं करेगा बल्कि हमें देखकर खुश है, तब उन्होंने कहा हमें अपने किए पर अफसोस है। और उसने कहा तुमने बुराई के लिए सोचा लेकिन खुदा ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज इस जगह पर मौजूद हैं जिनके साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो आपके बस से बाहर हैं। आप नेक हैं, खुदा तरस हैं, आप खुदा से जुड़े हुए हैं, मगर चीजें आपके साथ हुई हैं। मगर जो चीजें आपके साथ हुई हैं जो बज़ाहिर बुरी और समझ से बालातर हैं, और मैं आपसे कहता हूँ जुड़े रहें अपने बाप से जो आपसे मोहब्बत करता है, उससे जुड़े रहें। वो उन तमाम चीजों को तरतीब देगा ताकि वो सब मिलकर आपके लिए भला साबित हों, क्योंकि सब चीजें मिलकर भलाई का सबब बनती हैं। उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इख्तिताम से पहले मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा चाहता है कि वो आप में से बहुतों को शिफा दे और अपनी कुदरत और मोहब्बत आप पर जाहिर करे ताकि आप जान लें कि वो आपको पहचानता है, चाहता है कि वो आपको छुए और बरकत दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ आपको दर्द है या कोई तकलीफ है या जिस्म में कोई बीमारी है, और मैं अब दुआ करूंगा। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा की कुदरत पाकरू के वसीला से आपके बदन को छुएगी और आपको शिफा देगी।
बाप, अभी इसी वक्त यस्सु के नाम में मैं जानता हूँ कि तू इन सब से मोहब्बत करता है जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, और मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू अपनी अजीम कुदरत को जाहिर कर, तू अपनी शिफा के वसीला से अजीम कुदरत को जाहिर कर। अभी यस्सु के नाम में हम दुख और बीमारी की ताकत को तोड़ते हैं और हुक्म देते हैं कि ये इन बदनों से चली जाए। यस्सु के नाम में खराबी, कमर, रीढ़ की हड्डी के मसाइल और जोड़ों का दर्द, गंठिया, हम उन हिस्सों पर शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन आज़ा को सेहतमंद तरतीब में वापस ला। कैंसर और खून की बीमारियां हम यस्सु के नाम में दुआ करते हैं। ऐ खुदा कि तू शिफा दे, छू और बहाल कर। सलीब की कुदरत को जारी फरमा जो तेरे लोगों पर शिफा लाती है। हम लोगों की जिंदगियों में शैतानी ताकत को यस्सु के नाम में तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा दे, उन्हें दिखा कि तू उनसे कितनी मोहब्बत करता है। और ऐ खुदावंत, मैं दुआ करता हूँ कि तू ख्वाबों और रोयाओं में जाहिर हो और अपने आप को लोगों पर जाहिर कर, उन्हें जाती तौर पर दिखा कि तू कौन है और तू उनसे कितनी मोहब्बत रखता है। हम ये दुआ करते हैं और मांग लेते हैं यस्सु के नाम में, आमीन। आज अगर आप ईमान रखते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है और आप उसके पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि मेरे साथ एक सादा दुआ करें। एक ऐसी दुआ जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली और निजात लाएगी और हकीकत में आपके मुस्तकबिल और आपकी अबदी तकदीर को भी बदल देगी। अगर आप इन बातों पर रूह कुदुस के वसीला से ईमान रखते हैं कि ये सच है और आप तब्दीली चाहते हैं, तो ये दुआ मेरे साथ करें। ये दुआ आपकी जिंदगी में निजात का दरवाजा खोल देगी। इस दुआ को मेरे बाद दोहराएं। ऐ बाप, मैं तेरे पास आता हूँ यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंत, मैं मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी और तू मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपने दिल में बुलाता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे अपना फर्जंद बना। मैं तेरा फजल कबूल करता हूँ। निजात देने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं अब तेरी पैरवी करूंगा। अगर आपने ये दुआ की है तो आज खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी पर नाजिल होगा और आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलता हुआ महसूस करेंगे। एक नई जिंदगी जो यस्सु की पैरवी पर मबनी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो उस पर ईमान लाता है या ईमान लाती है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गई है और उस पर सजा का हुक्म ना होगा। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी थीम वो है जो यूहन्ना 17 बाब 3 आयत में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ वाहिद सच्चे खुदा को और उस यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आपको शिफा मिली है या आपने वो दुआ की है ताकि यस्सु के पैरोकार बन सकें, तो बराए करम टेलीविजन स्टेशन से राब्ता करें। You are watching Shine Star TV. Be the light.